اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق، جان، بال، اہل ویال میں خیر و برکت عطا فرمائے اور عافیت و سلامتی، مشکلات سے نجات عطا فرمائے۔ جناب حسن کاشی ایک قادر الکلام شاعر تھے، شاعری کرتے تھے، اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ صرف اور صرف مدح اہل بیت علیہ السلام میں شاعری کرتے تھے۔ مدح اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ انہوں نے کسی موضوع پر کبھی کوئی شعر نہیں کہا تھا۔ یہ ایک بار ایران سے حج کرنے کے لیے سفر زیارات کے لیے گئے ہیں، حج کیا، اس کے بعد مکہ و مدینہ کی زیارات کی، وہاں سے فارغ ہو کر یہ زیارات کے لیے نجف و کربلا پہنچے۔ جب یہ نجف پہنچے ہیں تو مرقد امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر جناب حسن کاشی نے مولا امیر علیہ السلام کی شان میں قصیدہ پڑھا ہے۔ قصیدہ پڑھا اور قصیدہ پڑھ کے آ کے جب رات کو سوئے ہیں تو رات میں امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کی خواب میں ان کو زیارت ہوئی۔ امام علی علیہ السلام نے انتہائی محبت بھرے اور شفقت بھرے لہجے میں ان سے فرمایا کہ حسن کاشی بڑے دور سے آئے ہو اور تمہارے ہم پر دو حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ تم ہمارے مہمان ہو، اور دوسرا حق یہ ہے کہ تم نے ہماری مدح سرائی کی ہے، ہماری شان میں قصیدہ پڑھا ہے، اس لیے ہم تمہیں کچھ دینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بصرہ میں جاؤ، بصرہ میں ایک مشہور بزنس مین ہے، ایک تاجر ہے، اس سے ملو، اس کا نام مسعود بن افلا ہے۔ جب اس سے ملو تو اس سے کہنا کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے تمہیں سلام پہنچایا ہے، اور امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب تم اپنا مال تجارت عمان لے کے جانے کی تیاری کر رہے تھے اور تم نے جانے سے پہلے منت مانی تھی کہ تم ہماری راہ میں کچھ مال خرچ کرو گے، 1000 دینار تم ہماری راہ میں خرچ کرو گے۔ اس کے بعد تم خیر و خیریت سے اپنی منزل تک پہنچے تھے اور تمہاری کشتی بخیر و عافیت کے ساتھ عمان پہنچی تھی۔ وہ 1000 دینار تم نے جو منت مانا تھا وہ تم نے ادا کرنا ہے۔ اس سے کہنا کہ وہ 1000 دینار تمہیں دے، تم ان 1000 دینار سے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنا۔ جناب حسن کاشی کہتے ہیں کہ میں بصرہ کی طرف نکل گیا۔ جب میں وہاں پہنچا اور میں نے مسعود تاجر سے ملاقات کی، ان کو امام علی علیہ السلام کا پیغام پہنچایا۔ کہتے جب میں نے ان کو پیغام پہنچایا تو مسعود کی حالت خوشی کے ماری یہ ہو گئی تھی کہ وہ بے ہوش ہونے لگا تھا۔ جب اس کی طبیعت سنبھلی تو اس نے خوشی میں مجھے 1000 دینار بھی دیا اور مجھے بہترین لباس، بہترین پوشاکیں بطور گفٹ بھی دی۔ ساتھ ہی اس نے اس خوشی میں کہ مولا امیر علیہ السلام نے اس کے نام پیغام پہنچایا ہے، اس خوشی میں اس نے بصرہ کہ تمام غربا، مساکین، یتامہ کی ایک دعوت کی اور ان کو کھانا کھلایا۔ یاد رکھیں، امیر المومنین امام علی علیہ السلام یا کسی بھی معصوم ہستی کے لیے اگر آپ کچھ مال منت کرتے ہیں تو وہ ہستی آپ پہ نظر کرم کرتی ہے اور آپ اس ہستی کی نگاہ میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے یا مصیبت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سے آپ کی حاجت مشکل سے نجات مل جائے، یا کوئی حاجت ہے تو وہ پوری ہو جائے، کوئی مرض ہے تو شفا مل جائے، اس کے لیے آپ منت امیر المومنین علیہ السلام اس طرح مان لیں کہ اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے، میری مشکل دور ہو جاتی ہے، تو میں مولا امیر علیہ السلام کے لیے کچھ رقم خرچ کروں گا، تو انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہوگی اور مشکل سے نجات ملے گی۔ اپنا اور اپنے چینل رائے نجف کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام زمان عجل اللہ فرج الشریف کے دور پر نور میں تعجیل فرمائے، تمام مومنین مومنات کی حاجات کو پورا فرمائے، مشکلات سے نجات عطا فرمائے اور وسعت رزق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔